جو زیادہ لاشوں کی تعداد بتاتا ہے اس کو زیادہ ویوز ملتے ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ انہوں نے یہ بنا. جتنی لاشوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے اتنے تو دھرنے میں لوگ نہیں تھے. تو مطیع اللہ جان کی بات پہ تو سب نے یقین کرنا تھا نا, تو آپ نے اس کو گرفتار کر دیا. میرا تو خیال ہے جرمانے بہت بڑا ڈیٹرنس ہے. اگر آپ کو یوٹیوب پہ ڈالرز آتے ہیں غلط خبر دینے کے, تو آپ کے ڈالرز ہی لے لیے جائیں تو پھر آپ کا کتنا نقصان ہوگا. 2011 کے بعد اس ملک میں فساد کے علاوہ کیا پھیلا ہے؟ لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. اچھا, لوگ دوبارہ جلسے پہ لوگ ان کے ساتھ بھیجنا نہیں پسند کریں گے. میں کہہ رہا تھا سنجانی میں ہم رک جاتے تو بہت اچھا تھا. دوسری کہہ رہی تھی کہ اگر ہم وہاں سے نہ اٹھتے, پراپر پلاننگ سے پہلے پہنچ جاتے تو آج خان رہا ہو جاتے. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جی پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت آپس میں دست و گریباں ہیں, کارکن کسی کو الزام تراشی کر رہے ہیں, ہونے کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. دوسرا فیکٹ چیکنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جی لاشوں کی تعداد اور اتنی سارے متضاد دعوے اس کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ڈی چوک پہ کچھ ہوا تھا اس پر انٹرنیشنل میڈیا کی بھی فیکٹ چیکنگ سامنے آ رہی ہے. تو جو حقائق ہم نے آپ کو پہلے بتائے تھے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ کس حد تک وہ صحیح تھے اور اصل حقائق کیا ہیں اور پروپیگنڈا کس طرح کا ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل اب کیا ہو سکتا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اب واضح ہو جائے گا کیا وہ رہا جلدی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, اس پہ بھی بات کریں گے. تو عمار صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور ہر طرح کی ایک فیک نیوز کو فری فیلڈ ملی ہوئی ہے کہ جی آپ جو مرضی کہیں اب وہ آپ کا چلے گا. کوئی کہہ رہا ہے کنٹینرز میں لاشیں آج نکلی ہیں, مجھے آج پتہ چلا ہے, لوگوں نے فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ یار کنٹینرز ڈی چوک پہ دوبارہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ کوئی اور لاشیں آئی ہیں, کچھ ہو رہا ہے. تو ان دی ایبسنس آف ریئل نیوز فیک نیوز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ جس کے کوئی حساب نہیں ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے فگرز دے رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. جس طرح کی فیک نیوز وہاں پر چل رہی ہے, جتنی لاشوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے اتنے تو دھرنے میں لوگ نہیں تھے, اس سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اور یہ ہو کس لیے رہا ہے کہ انفارچونیٹلی جو زیادہ لاشوں کی تعداد بتاتا ہے اس کو زیادہ ویوز ملتے ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ انہوں نے یہ بنا دیا اور وہ مسلسل ایک سے ایک نئی تعداد دیتے جا رہے ہیں. ان کو بالکل ریئلائز نہیں ہے کہ ڈالروں کی اور ویوز کی اس دوڑ میں یہ اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. دنیا میں ہمارا امیج کیا بن رہا ہے, یہاں پر لوگوں کی سائیکی کیسے بن رہی ہے, یہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیں. کوئی شخص ان میں سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کرتا. آپ 1000 دفعہ انہیں سچ بتائیں یہ سچ پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے. بی بی سی نے کیا رپورٹ کیا, انٹرنیشنل ادارے کیا کر رہے ہیں, ہسپتال سے جو لسٹ آئی وہ کیا تھی, ساری چیزیں ان کو کھول کر بار بار بتائی جا رہی ہیں لیکن انہیں یقین نہیں آ رہا اس بات کا. اس لیے میں اس نتیجے پہنچوں یہ سچ سننا ہی نہیں چاہ رہے. بالکل. ویسے عمار صاحب یہ بہت آپ نے پتے کی بات کی جو سچ سننے والی بات ہے. یہ پوری دنیا میں اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں. اب آپ واقعی میں حقائق بتا دیں ان کو اور بالکل فیکٹ چیکرز جو انٹرنیشنل فیکٹ چیکرز ہیں وہ بتائیں, تب بھی وہ کہیں گے نہیں فیکٹ چیکرز بھی جھوٹ بول رہے ہیں. فیکٹ چیکنگ اسی لیے پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں جتنی آبادی ہے نا دنیا کی 5 ارب لوگوں سے بھی زیادہ کی ہے, وہ سب جرنلسٹ ہیں. اس لیے کہ سب کے پاس فون ہے, سب ایک ویڈیوز بنا سکتے ہیں, سب کے پاس سوشل پلیٹ فارمز ہیں, اس پر وہ جو مرضی خبر دیتے ہیں اور لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اب لوگوں نے چننا ہے کہ کس کی خبر پہ یقین کرنا ہے, تو لوگوں نے اپنے بلیفز کے مطابق اپنے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے مطابق چننا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی کیجویلٹی ہوئی ہے سچ جو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے. اب اس میں گورنمنٹ کی کیا, یہ جو پاکستانی کرائسس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہاسپٹلز ہمیشہ ہر کیجویلٹیز کی رپورٹ کرتے ہیں. ہر کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی ایکسیڈنٹس ہو جائے, کوئی بم دھماکہ ہو جائے تو ہاسپٹل لسٹ جاری کرتے ہیں, یہ زخمیوں کی تعداد ہے, یہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے. وہ لسٹ کہاں ہے؟ نہ پیمز کی لسٹ آئی ہے نہ پولی کلینک کی لسٹ آئی ہے, اور صرف بیان آئے ہیں دونوں کے, اور بیان یہ ہے کہ جی کوئی کیجویلٹی ادھر نہیں ہے, پیمز کہہ رہا ہے ہمارے پاس کوئی کیجویلٹی نہیں ہے. حقائق یہ بھی نہیں ہے نا. تو حقائق اگر مطیع اللہ جان جیسا صحافی رپورٹ کرتا فرض کیا تو اس نے یہی کہنا تھا 5-6 لوگ وہ ہوئے. اب کیا چل رہا ہے, 200 لوگ 400 لوگ میسیکر, کیا چل رہا ہے. تو مطیع اللہ جان کی بات پہ تو سب نے یقین کرنا تھا نا, تو آپ نے اس کو گرفتار کر دیا بجائے اس کے کہ اس کی بات اس کو یہ بات کرنے دی جاتی, انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو یہ بات کرنے دی جاتی, مین اسٹریم میڈیا کو یہ بات کرنے دی جاتی, ہاسپٹل کو لسٹ جاری کرنے دی جاتی. تو اس طرح
ابہام اتنا نہ پھیلتا. یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن میں یہ بات اب بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تھریٹیکلی بالکل ٹھیک ہیں کہ حکومت کو فیکٹس دینے چاہیے تھے اور انڈیپینڈنٹ یعنی جرنلسٹ فیک نیوز کا مقابلہ فیکٹ سے ہی ہو سکتا ہے. ہاں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو موقع دینا چاہیے تھا اور متی اللہ جان کو گرفتار کر کے آپ نے اپنی لٹیا ہی ڈبو لیا. آپ کو الٹا اس کا نقصان ہوا ہے. متی ویسے ہی رہے گا, نہ اس نے کبھی آئس پی ہے نہ کبھی شراب پی ہے. تو یہ عجیب بے ڈھنگی اور وہ رہا ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی وہ معطل کر دی ہے جو 2 روزہ ریمانڈ تھا, اور ابھی درخواست داری ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آج شام کو رہا ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا ملا؟ ہاں اس سے آپ کو کیا ملا؟ لیکن بعض اوقات میں یہ بھی سوچتا ہوں, جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے. آپ انہیں بتا دیتے جو آپ ساری تھیوری بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹل سے انفارمیشن دیتے, گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ان بائسڈ آدمی ہوتا وہ آ کے بتاتا, کوئی ٹویٹر ہینڈل ایسا ہوتا جس کے اوپر کوئی لوگوں کو شک نہ ہوتا, اس سے آپ انفارمیشن دے دیتے. لیکن اس وقت جس قسم کا والیٹائل ماحول ہو گیا ہے, کیا آپ کے خیال میں جو بیسک فیکٹ چیکنگ والی تھیوری ہے پاکستان میں کام کر سکتی ہے؟ میں بھی مانتا ہوں کہ لوگوں کو فیکٹس بتانے چاہیے اور درست طریقے سے بتانے چاہیے تاکہ افواہیں نہ گرم ہو. لیکن کیا کیا جائے کہ اس کو ڈالر مل رہے ہیں جھوٹ بولنے کے, اس کو ڈالر مل رہے ہیں زیادہ لاشیں بتانے کے, تو وہ تو سچ نہ سنے گا نہ سنائے گا. اور پھر یہ 2 طرفہ پرابلم ہے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے. ایک طرف سے ہم سپلائر کی بات کرتے ہیں, نیوز سپلائر کی, کہ وہ یوٹیوب پہ آ کر یہ بول رہا ہے. دوسری طرف سے بدقسمتی سے ایک ڈیمانڈ بھی ہے. ایک ڈیمانڈ وہ کریٹ ہو گئی ہے جہاں لوگ ہر وقت پاکستان میں کوئی آفت ہی دیکھنا چاہتے ہیں, ہر وقت کوئی بری خبر ہی دیکھنا چاہتے ہیں انہیں. اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ ہم نے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر, پہلی بات یہ ہوتی ہے آپ عام آدمیوں سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ اچھی خبریں کیوں نہیں سناتے, اچھے پروگرام نہیں کرتے, ڈیولپمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے. 10 پروگرام شروع کیے ہیں مختلف چینلوں پہ, پازیٹیو پاکستان, پاکستان پلس, خوش خبر پاکستان, 0 ریٹنگ, لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی سائڈ بھی قصوروار ہے, ڈیمانڈ سائڈ بھی قصوروار ہے. بالکل. یہ اچھا یہ پوری دنیا میں اب چل رہا ہے چونکہ سوشل میڈیا ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں فون ہے, ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے اور لوگ اپنی مرضی کی خبر سن لیتے ہیں. لیکن ہمیں ان حالات میں حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے, جو ہماری حکومت ہے انٹرنیشنلی بھی حکومت کی, کہ آپ میڈیا لٹریسی پیدا کریں, لوگوں کو یا بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیز اتھینٹک ہوتی ہے. یہ جی آپ کا BBC ہے, یہ CNN ہے, یہ انٹرنیشنل رائٹرز ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کی بات اور ہے, سوشل میڈیا کی بات اور ہے. تو آپ اتھینٹک سورسز سے نیوز کو, جو آپ کے لیے نیوز چاہیے وہ ویریفائی کرنا سیکھیں. یعنی یہ لوگوں کو میڈیا لٹریسی کی ضرورت ہے کہ ان کو آگاہ کیا جائے, کم از کم بتایا کیا جائے. کا کام ایک سطح پر یہ ہے نا, دوسری سطح پر جو کام ہے وہ نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ کسی نے غلط خبر دی ہے, آج تک نہیں پکڑا گیا. کسی نے اپنی خبر سے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, وہ آج تک نہیں پکڑا گیا. نہ سائبر کرائم کے والوں کے پاس چلے جائیں, اتنے لمبے لمبے قانون لکھے ہیں, سارے درست ہیں, 0 امپلیمنٹیشن ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ کتنا کچھ ہوا ہے اس ملک میں سوشل میڈیا کی خبروں کی وجہ سے. کبھی کسی کو سزا ملی ہے؟ اگر لوگوں کو پنش کیا جائے, لوگوں کو سزا دی جائے, تو پھر یہ مسئلہ تو بڑے آرام سے حل ہو سکتا ہے. بالکل. اور خاص طور پہ اگر ایسے جس سے کوئی فساد پھیلا ہو آپ کی بات سے, تو ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے. 2011 کے بعد اس ملک میں فساد کے علاوہ کیا پھیلا ہے؟ اور دیکھیں آپ جو پروسیکیوشن ہے اس کو بھی کیس اچھا بنانا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اس طریقے سے فساد پھیلا, اس کے حوالے سے سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے. میرا تو خیال ہے جرمانے بہت بڑا ڈیٹرنس ہے. اگر آپ کو یوٹیوب پہ ڈالرز آتے ہیں غلط خبر دینے کے, تو آپ کے ڈالرز ہی لے لیے جائیں تو پھر آپ کا کتنا نقصان ہوگا. تو بیسیکلی یہ چیز سب سے ضروری ہے. اور میرا خیال ہے پلیٹ فارمز کو بھی کرنا چاہیے, جس پلیٹ فارم پہ رپورٹ کیا جائے کہ یہ لوگ کوئی فیک نیوز دے رہا ہے اور ثابت ہو جائے فیک نیوز, تو پلیٹ فارم کو بھی اس بندے کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اسٹرائک پڑنا چاہیے فیک نیوز پہ بھی, تاکہ کم از کم ختم ہو سکے. چلیں اب اس پہ کافی ہماری اکیڈیمک ڈیبیٹ ہو گئی, پتہ نہیں اس کو بھی کتنے لوگ دیکھیں گے. مگر آتے ہیں اس خبر کی طرف جو کہ اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. ظاہر ہے جو آفٹر میتھ ہیں, جو ڈی چوک میں جو ہوا, احتجاج چلا گیا, ختم ہوا, اس کے بعد اب PTI پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ نے لوگوں کے بچے تو مروا دیے, غریبوں کے بچے تو مروا دیے, کسی لیڈر کو خراش تک نہیں آئی, کوئی زخمی ہوئے ہیں, کوئی کیا ہوا ہے, 6 کا فگر چل رہا ہے کہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور 50-60 ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں یا زخمی ہیں. تو آپ میں سے کسی کو تو خراش بھی نہیں آئی. تو اس وجہ سے لوگ کوشچن کر رہے ہیں بشرا بی بی کو بھی اور ایلیمن گنڈا پور کو. اچھا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ PTI 2 حصوں میں منقسم ہو چکی ہے, ایک PTI B, ایک PTI G. اور گنڈا پور اور بشرا بی بی آمنے سامنے آ گئے, لڑائی ہو گئی ہے بڑی سخت.
ہر میٹنگ میں تلخ کلامی ہوتی ہے، ہر میٹنگ میں ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں۔ شوکت یوسف زئی نے بھی اس کے بارے میں بات بتائی ہے، اور جو قریبی لوگ ہیں وہ سارے یہ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ ایک کہہ رہا تھا سنجانی میں ہم رک جاتے تو بہت اچھا تھا، دوسری کہہ رہی تھی کہ اگر ہم وہاں سے نہ اٹھتے، پراپر پلاننگ سے پہلے پہنچ جاتے تو آج خان رہا ہو جاتے۔ خان نے ویسے کسی صورت میں رہا نہیں ہونا تھا، بے شک یہ سنجانی رک جاتے اور یہ اب فیکشنز بڑے کلیئر ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو اس کی پارٹی کے لوگ میٹنگز میں منہ پر کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے، اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں معروف ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہیں گالیاں دیتی ہیں، انہیں بے غیرت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہیں۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ چند لیڈران جائیں گے عمران خان کے پاس، انہیں بشرا بی بی کی ساری کارستانیاں بتائیں گے، اور سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، عمران خان کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پارٹی میں اب وہی کچھ ہوگا جو بشرا بی بی چاہیں گی۔ علی امین گنڈا پور بہت زیادہ بدنام ہو چکے ہیں، وہ طاقتور آدمی ضرور ہیں کیونکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی صفوں میں وہ عمران خان کی اہلیہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اور لیکن جو سب سے بڑا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے نا، وہ کارکنوں کا اعتماد ہے۔ خان صاحب سے محبت وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جب ڈی چوک گیا تھا اس وقت جب یہ سارے پروٹیسٹرز وہاں تھے، تو بھی میں نے دیکھا کہ لوگ اعتبار نہیں کر رہے۔ میں کم از کم 3-4 لوگوں نے میرے سامنے بولا، اور ایک بندے کی تو میں ویڈیو بنانے لگا تو مجھ سے ناراض ہو گیا، ویڈیو نہ بناؤ۔ اس نے کہا علی امین گنڈا پور ان کا ایجنٹ ہے، بکا ہوا ہے، کچھ اس طرح کے لوگ کہہ رہے تھے۔ یعنی کہ پورے رستے میں بھی ان پہ نظر رکھتے رہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے میں ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، وضو کرنے جا رہا ہوں، ان کو لوگ نہیں جانے دے رہے تھے۔ لیکن اب جو ہوا ہے کہ جی ان لوگوں کو تو زخمی بھی کیا گیا، کوئی مر بھی گئے، اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہنس بھی رہے تھے پریس کانفرنس میں، تو لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا۔ اچھا، لوگ دوبارہ جلسے پہ لوگ ان کے ساتھ بھیجنا نہیں پسند کریں گے کہ یار ان کے ہاتھ میں اپنے بچے دے کے ایک کیا بات فائدہ۔ بتاؤں، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جو 2011 سے شروع ہوا تھا اب تھم جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ ان پر اعتبار نہیں کریں گے۔ دوسرا، اب انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ریاست اب کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ جب تک سیاسی مظاہرے تھے لوگ بات سمجھ رہے تھے، کسی نے نہیں روکا، 126 دن بیٹھے رہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن اب ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے نا، اور اب میرے خیال میں دوبارہ مظاہرہ نہیں۔ وائلنس بھی شروع ہو گیا نا۔ اور پھر کارکن کیوں بیچارہ ہے؟ اس لیے کہ جب کارکنوں کو جوتے پڑنے لگے، ڈنڈے پڑنے لگے، گولی چلنے لگی، سب سے پہلے 2 لوگ بھاگے ہیں، اور یہ نہیں ہوا کہ علی امین پہلے بھاگ گئے اور بشرا بی بی بعد میں بھاگی ہیں، یا بشرا بی بی پہلے چلی گئی ہیں، دونوں اکٹھے بھاگے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقصد ذاتی جاگیر بنانا پی ٹی آئی کو ہے، ان کو کارکن سے کوئی مطلب نہیں، ان کے لیے جتنے زیادہ مریں اتنے مفید ہیں۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی تطہیر کا عمل ہوگا، پہلے بھی تطہیر ہو چکی ہے کئی دفعہ، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خان صاحب کیسے ہیرے چن کے لاتے ہیں کہ جو کارکنوں کے سامنے جب بھی آتے ہیں وہ کوئی بکاؤ مال ہوتا ہے، کوئی کسی پہ اعتراضات اٹھتے ہیں۔ پہلے عثمان بزدار چنے گئے، پھر محمود خان چنے گئے، خٹک صاحب چنے گئے، سارے چھوڑ چکے ہیں پارٹی۔ اب جناب علی امین گنڈا پور چنے گئے، جن کو پارٹی کے سب لوگ اور ورکر بھی کہتے ہیں غدار ہیں۔ تو خان صاحب کی لیڈرشپ سکل پہ آپ کو نہیں لگتا کہ یار یہ ٹیم آپ نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، آپ کا علم الرجال کہاں ہے، آپ کا لوگوں کو جج کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ پھر پاکستان کے لیے جب یہ خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے، جو لوگوں کو امید ہے اللہ کرے بنے، تو وہ جب بنیں گے تو وہ پاکستان کے لیے پھر عثمان بزداروں کو چنیں گے، تو یہ ملک کیسے آگے جائے گا؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے کون سے ہیرے چنے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے خان صاحب جیسا ہیرا چنا ہے، اور اس کے آفٹر افیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ بات ابھی ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔